أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 67 سٹارٹ کریں گے۔ یہاں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اسے واقعے کی بیسس پہ سورہ بقرہ کو اس کا نام دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ڈیٹیل میں ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ٹائم میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر ترین شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مال کے لالچ میں اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی لاش کو دوسرے کسی شخص کے دروازے پہ ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو خود اس بھتیجے نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس بات پہ بہت لڑائی جھگڑا اور بہت بڑا فتنہ شروع ہو گیا کہ آخر اس شخص کو کس نے قتل کیا۔ ایسے میں ایک عقل مند شخص نے کہا کہ تم لوگ آپس میں کیوں لڑتے جھگڑتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا رسول تم لوگوں میں موجود ہے۔ یہ لوگ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا اور فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل نے جب یہ حکم سنا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مذاق سمجھا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کا حکم ہے کہ ایک مرڈر مسٹری سالو کرنے کے لیے یا پھر کسی شخص کے قتل کا پتہ لگوانے کے لیے ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نعوذ باللہ انہیں کوئی اللاجیکل بات لگی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مذاق سمجھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی میں کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں مذاق کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا یا اللہ کے حکم کے بارے میں جوکس بنانا، لطیفے بنانا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ ہمیں بھی اس بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی پوسٹ آتی ہیں جس میں مسلمانوں نے خود جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنائے ہوتے ہیں، شرعی پردوں کے بارے میں اور داڑھیوں کے بارے میں جوکس بنائے ہوتے ہیں۔ پھر آج کل کی نئی جنریشن تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں کھلا مذاق کرتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر طرح کے مذاق، جوکس اور لطیفوں سے بالا تر ہے، اور اس معاملے میں لطیفے بنانے والے لوگ سب سے زیادہ اور سب سے بڑے جاہل ہیں۔ پھر جاہل کا مطلب ہم اردو میں ان پڑھ سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جاہل عاقل کا اپوزٹ ہے۔ جاہل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، یعنی چاہے وہ خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، کوئی بھی قسم کا ایموشن ہو، جو بھی شخص اپنے جذبات پہ اور اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ سکتا اسے جاہل کہتے ہیں۔ قرآن کی مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے تھوڑے تیز تھے۔ مجھے یہ بات قرآن کریم کے بارے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کا عظیم ترین کردار ہمیں دکھایا ہے، وہاں ان کی پرسنالٹی کی کچھ کمزوریوں کو بھی ظاہر کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بے شک وہ انسانوں میں سب سے پرفیکٹ، سب سے بہترین انسان تھے، لیکن آخر کار وہ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے عبد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جب آپ علیہ السلام مصر میں تھے اور آپ نے ایک شخص کو مکہ دے مارا اور وہ شخص مر گیا۔ پھر جب آپ کوہ طور سے لوٹے اور آپ نے اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، بالوں اور داڑھی سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ لوٹے اپنے قوم کی طرف سخت غصے اور افسوس کی حالت میں۔ اب اس آیت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ اس لیے بھی چاہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر آپ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکیں۔ غصہ عقل کو پی جاتا ہے اور انسان جاہل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو ہم دعا کے طور پر بھی اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنی بار ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے، ایسی جہالت سے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں گے، یا پھر ہم ایسی سچویشن میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ اس وقت بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور جہالت میں پڑھنے سے بچ جائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں غصے سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6116۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کر رہے تھے اور ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3282۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ غصے کا سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، غصے سے، شیطان سے اور جہالت سے۔ پھر آیہ نمبر 68 میں آتا ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے یا اپنے رب کو پکاریے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو، اوان بین ذالک، بلکہ ان بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو واقعی سیریس ہیں تو انہوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ذرا اپنے رب سے پوچھیں کہ ہمارے لیے ذرا واضح کر دیں کہ یہ کیسی گائے ہو۔ ایک بار پھر نوٹس کریں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بنی اسرائیل نے ربا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ آپ کا رب۔ اس چھوٹے سے لفظ سے ان کی نیت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ربنا کبھی بھی نہیں کہتے تھے۔ ربنا کا مطلب ہمارا رب، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے ربنا، ہمارا رب، یا ربی کہتا ہے میرا رب۔ حضرت ابن عباس کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان سے قبول کر لی جاتی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ گائے ذبح کرتے، احکامات کی پابندی کرتے، انہوں نے سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دیے اور اس سے ان کا کام بہت ہی مشکل ہو گیا، اور ہر سوال کے ساتھ ان کے لیے حکم اور بھی زیادہ مشکل ہوتا چلا گیا۔ یہ کوئی جینوئن اور مخلصانہ سوالات نہیں تھے کہ وہ شریعت کا حکم سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا چاہتے ہیں اس لیے سوال کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوال اس لیے کیے جا رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا مذاق بنایا جا سکے۔ دوسرا، وہ اس حکم پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس حکم کو ڈیلے کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے سوالات کا بہانہ بنا رہے تھے کہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسی گائے ہو تو ہم کیسے ذبح کریں گے۔ اسی وجہ سے ہر دفعہ سوال کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کام کو ان کے لیے اور بھی مشکل بنا دیا۔ اب اس گائے کی پہلی کنڈیشن بتائی گئی، وہ یہ کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، یعنی نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ درمیانی عمر کی، یعنی ایسی عمر جس میں گائے دودھ بھی دے رہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ ایسی عمر میں کوئی بھی گائے کو ذبح نہیں کرتا بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ گائے کو عام طور پہ ذبح اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ یا تو دودھ دینا چھوڑ دے یا پھر وہ باقی کسی اور کام کے قابل نہ رہے۔ یہ پہلی مشکل ان کے لیے اس حکم میں آئی۔ اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی کرو جو تمہیں کہا گیا ہے۔ اس میں ان کے لیے ہنٹ بھی تھا کہ اور سوال کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ مت کماؤ، ورنہ معاملہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کام کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 69 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔